لیکن احسن اقبال صاحب نے آج ایک بات فرمائی ہے کہ کوئی بھی حکومت ہوتی آج تو اس کو یہی والے مسئلے ہو رہے ہوتے، اس کے اندر کوئی اور سیاسی جماعت آ بھی جاتی یا کوئی اور سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی تو اسے کوئی فرق نہ پڑتا. سنیں ذرا. یہ جو ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہو، جماعت اسلامی کی حکومت ہو، کسی کے پاس اتنا سپیس نہیں ہے کہ ایک روپیہ بھی ادھر سے ادھر کر سکے. ہم اتنی ٹائٹ پوزیشن کے اندر سے گزر رہے ہیں، تو لہٰذا عوام کے جذبات سے کھیلنے کی بجائے میں سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ دھرنے دینے کا وقت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ماہرین ہیں اور آپ کے پاس اس صورتحال کا کوئی علاج ہے تو آئیے آ کے بیٹھیں اور اپنا حل تجویز کریں. زبیر صاحب، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اقتدار میں کون ہے، یہ مسئلے تو ہونے ہی ہونے تھے جو عوام کو آج فیس کرنے پڑ رہے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل بھی اگری نہیں کرتا. ایک تو خود انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی ماہرین ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس نہیں ہیں، تو پہلے آپ تو جیتے ہوئے بھی نہیں تھے اور پھر بھی آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہم نے اقتدار دیں. تو ایک تو آپ نے زبردستی اقتدار پر قبضہ کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپریل 2022 سے اقتدار پہ ہیں. اب جا کے یہ کہنا کہ عوام کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے. بھائی بجلی کے بل اتنے مہنگے آ رہے ہیں تو اس پر واویلا بھی نہ مچائیں، اس پر شور بھی نہ مچائیں. اس میں جو عوام کی جو ریپرزنٹیشن ہے، عوام جو پریشر میں ہیں، اور عوام میں کون شامل ہے؟ انیکا، عوام میں صرف غریب لوگ نہیں ہیں، متوسط طبقہ بھی ہے، لوور مڈل کلاس بھی ہے، مڈل کلاس بھی ہے، انڈسٹری بھی ہے. تمام جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، دے آر انڈر ایکسٹریم پریشر، اس وجہ سے کہ جس سپیڈ سے بجلی کے نرخ بڑھے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور یہ یاد دلانا میرا خیال ہے احسن اقبال صاحب کو کہ اپریل 2022 میں جب آپ آئے تھے اور اس کے 1-2 مہینے کے بعد تک آپ کیا بیانات دے رہے تھے. اس وقت نکا تھا 16 روپے پر یونٹ بجلی کا، رائٹ، اور وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ 12 روپے کریں گے. اب 70 روپے پہنچ گئے. اچھا، وہ تو وعدہ پوچھے بھی بھی تھا نا نا کہ بھائی وہ جو آپ نے 16 سے وہ 200-300 یونٹ کو مفت بجلی دیں گے، وہ والے وعدے بھی تھے، اور کم طبقے وہ والے والے وعدے لوگوں بھی کیے کو تھے. اور بجلی کے دوسری اوپر بات ریلیف یہ ہے دیں گے، وہ وعدے بھی تھے. نتھنگ واز فلفلڈ. وہ وعدے بھی تھے، بٹ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو 2 دفعہ موقع ملا. آپ بائی چوائس آئے، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے آپ نے کہا ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، 6 مہینے میں معیشت ٹھیک کر دیں گے، مہنگائی کو کم کر دیں گے، بے روزگاری کو کم کریں گے، غربت کو کم کریں، قرضے لینا کم کر دیں گے یا بند کر دیں گے. کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں کہ جو امپروو ہوئی ہو، کوئی ایک ایسی چیز. وہ جو 2.5 سال حکومت کے بقول میں آئی ایم بینگ دی ڈیولز ایڈوکیٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 3 سال کی کم ترین جو انفلیشن ریٹ ہے اس کے اوپر ہم نے لا کے معاملے کو کھڑا کر دیا ہے. یعنی انفلیشن ریٹ پچھلے 3 سالوں کے اندر بہت زیادہ تھا، جس کے اندر سے 2 سال آبویسلی ان کی اپنی حکومت تھی، اور اب ہم نے اس کو کم ترین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی ذرا سست روی سے زیادہ ہوگی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفلیشن ریٹ کو کم کر دینا از این اچیومنٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی حکومت کا پہلے تو پورا جائزہ لے لیں. 2022 مارچ میں جب حکومت میں آئے تھے تو اس وقت انفلیشن ریٹ جو سی پی آئی ہے ایپلز ٹو ایپل کمپیریزن کرے تو 11.7% تھا. اس کے بعد سے بڑھنا شروع ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں تو ریئرلی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 20% سے اوپر ہو. یہ 20% پر بھی نہیں رکا، منتھ آفٹر منتھ 24%، 25%، 30%، 35%، 38% تک چلا گیا. مارچ یا اپریل 2023 میں 38% تھا. اب اس کے بعد کبھی 35%، 32%، 30%، 25%، اور یہ جو آج 11.1% ہے وہ اس بیس کی وجہ سے کم نظر آتا ہے، کیونکہ پچھلے سال اسی وقت میں، اور وہ بھی اگر آپ نے تو مہنگائی مقام مارچ 10%، 11%، 8% کے خلاف کی تھی. آپ کا تو یہ آپ نے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہوئے یہ کہا تھا مہنگائی مقام مارچ کی تھی، مارچ کے اینڈ میں 2022 میں، کہ یہ جو 11.7% ہے یہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس وجہ سے ہم کم کریں گے. آپ نے 38%. تو گراف اگر گراف وہاں سے شروع کرے نا، جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ غریب اگر گراف کو وہاں سے شروع اگر گراف کو وہاں سے شروع کرے نا 11.7% سے، اور پھر اوپر لے کے جائیں اور پھر واپس یہاں لے کے آئیں. پاکستان کی تاریخ میں کوئی 1.5 سال 2 سال ایسا نہیں گزرا جس میں اتنی مہنگائی ہوئی پاکستان کی تاریخ میں.
تو اس کا بھی آپ نے حساب دینا ہے. تو اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کم ہو گئی ہے تو کم ہو تو آپ کی پہلے نااہلی تھی, اسی نااہلی کو نااہلی سے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا زبیر صاحب ذرا دوسری طرف دیکھتے ہیں. چلیے آج یہ گورنمنٹ ہے اور آج احسن اقبال صاحب نے کہا ہے آپ کے پاس اگر کوئی تجویز ہے تو آپ ہمیں دیں, مل کر بیٹھ کر غریب کا مسئلہ حل کرتے ہیں. فیئر انف, وہ مان رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسی کوئی ٹیم نہیں ہے. تو پھر وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, پھر احسن اقبال صاحب ہمسیلف از دیئر. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو پی ایم ایل این کی وہ ٹیم جو کہ فائنانس کی کور ٹیم سمجھی جاتی تھی, ڈیولپمنٹ کی پلاننگ کی کور ٹیم سمجھی جاتی تھی, اس کا حصہ ہیں. سو کیا اب یہ والے جو کارڈز تھے جو کسی زمانے میں ٹرمپ کارڈ سمجھے جاتے تھے وہ یوز لیس ہو گئے؟ بالکل یوز لیس ہو گئے. دیکھیں انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے 4 مہینے کے بعد. 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اور 4 مہینے کے بعد یہ کہہ دیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سلوشن ہو تو وہ لے کے آئیں. اس کا سب سے پہلا تو طریقہ یہ ہوتا ہے جمہوری ممالک میں کہ اگر آپ خود یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس سلوشن نہیں ہے تو آپ سائڈ پر ہو جائیں. آپ کسی دوسری جماعت کو کہیں, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا انہوں نے نام دیا تھا, کہ آپ حکومت بنانے کی کوشش کریں اور بنائیں, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی سلوشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ جو بجلی کے حوالے سے جو ایشو ریز کیا گیا ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے. اس کو دباؤ میں حکومت کو لانا ضروری ہے, کیونکہ ایک چیز ہے دیکھیں انیکا, آپ ایک طرف 1100 بلین روپے اپنے ایم این ایز کو دینے کے لیے آپ نے رکھے ہیں. 1100 بلین روپے وہ کس لیے ہیں؟ وہ ڈول آؤٹ کرنے کے لیے, وہ فیورز دینے کے لیے. وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہاں عوام کے لیے نہیں ہے. وہ ایم این ایز کو جو پیسے دیے جائیں گے اس میں سے ہارڈلی کوئی لگے گا, اور اگر لگے گا بھی تو اس وقت کون سی چیز کو پریورٹی دینی چاہیے؟ وہ 1100 بلین میں سے آدھے پیسے اگر آپ یوز کریں بجلی کے بلوں کو کم کرنے کے لیے تو وہ کیا اچھا فیصلہ نہیں ہوگا؟ تو آپ کے پاس آپ حل کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو نااہلی ہے اس میں صرف آئی پی پیز کا رول نہیں ہے, آپ کی جو مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے پچھلے 2 سال میں جو لائن لاسز ہیں وہ بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے. اور اس کا خمیازہ کس نے اٹھایا؟ عوام نے اٹھایا. اگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں جو حکومت کی تحویل میں ہیں, ایکسیپٹ فار کے الیکٹرک, باقی ساری حکومت کی تحویل, ان کے لاسز بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ تو ان کے لاسز بڑھنے کی کس کو آپ نے پھر خمیازہ اٹھانے کے لیے کہا ہے؟ عوام کو. نااہلی آپ کی اور بوجھ اٹھائیں عوام. آپ نے یہ کہا تھا ہم کاسٹ ساری ٹرانسفر کر دیں گے, کاسٹ جو ہوگی نااہلی ٹرانسفر نہیں عوام کو آپ کر سکتے کہ آپ